अस्सलाम वालेकुम अहबाब, ज़ैबुन्निसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ। और आज ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली के ज़ेर एहतमाम नरंगे इल्म अदब के उन्वान के तहत मैं जो इस प्रोग्राम कर रही हूँ उसका उन्वान है इस्लाम में हकूक़ व फ़राइज़ की अहमियत। और ये इटली का प्रोग्राम है और इस तंजीम के सरबरा ग्लोबल राइटर एसोसिएशन इटली के सरबरा जो हैं वो मोहम्मद नवाज़ गिलियाना साहब हैं और उनके पेज पर मैं ये प्रोग्राम करती हूँ। और आजकल चूँकि रमज़ान है तो रमज़ान के हवाले से मेरी कोशिश है कि इस्लामी मौज़ूआत पर ही गुफ्तगू की जाए। तो आज का जो मौज़ू मैंने जिस मौज़ू का इंतख़ाब किया है वो है इस्लाम में हकूक़ और फ़राइज़, ठीक है। और ज़ैबुन्निसा ज़ेबी आपसे मुखातिब हूँ और पाकिस्तान कराची से मेरा ताल्लुक़ है। देखिए, बात ये है कि इस्लाम की जब हम बात कर रहे होते हैं तो इस्लाम में हर चीज़ के लिए एक मुदब्बिराना और बहुत ही वाज़े तौर पर जो है असूल व ज़वाबित जो हैं वो हमारे सामने रखे हैं। इस्लाम में हर चीज़ का खालिक और मालिक जो है सिर्फ़ अल्लाह है। अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, जो मेरा मौजू था वो दूसरा मौजू था दूसरे चैनल पर, लेकिन बात ये हो रही थी कि इक़्तिदार आला का मालिक यानी इस एक सियासी निज़ाम में इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह है, बंदे नहीं हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से इस्लामी निज़ाम में अगर हम हकूक़ व फ़राइज़ की भी मौजू पर भी अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात यही की जाएगी कि इस्लाम में हर चीज़ का खालिक और मालिक जो है सिर्फ़ अल्लाह ताला है। वही रब्बुल आलमीन है, उसी के लिए बंदगी है, उसी के लिए हम इबादत करते हैं। वही सब खूबियों से पाक है, वही सारी ख़राबियों से पाक है। सारी खूबियाँ और ख़वास और ख़साइल जो है उसी की ज़ात से मंसूब है। और जितनी भी बुराइयां हैं वो उनका वो जो है वो इंसानों में जो है बुराइयां या ख़राबियां या ख़ामियां उनको दूर करने के लिए हमें सिर्फ़ अल्लाह ही की ज़ात से लौ लगानी पड़ती है, अल्लाह ही के अहकामात पर अमल करना पड़ता है। तभी हम अपनी ज़ात से उन बुराइयों को, उन ख़राबियों को, उन ख़ामियों को दूर कर सकते हैं। और जब तक हम अल्लाह ताला के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेंगे तो हम कोई भी दुनिया में किसी भी मकाम पर किसी भी जगह कोई कामयाबी हासिल नहीं कर सकते और हमारा मुक़द्दर में ज़िल्लत और नफ़रत ही रहेगी और हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सताए जाएंगे। तो हमें सबसे पहले जो है रब्बुल आलमीन जो हमारा रब है उसकी इबादत और जो है वो सबसे ज़्यादा अहम है। उसके हुक्म उसका हुक्म मानना, उसकी अताअत करना। और हम जानते हैं कि उसका कोई हमसर नहीं है, कोई साथी नहीं है, वही तमाम चीज़ों का मरजा है, मंबा है। और दूसरी जितनी भी सब चीज़ें हैं वो सारी की सारी जो है वो हमें अल्लाह ही के तवस्सुत से अल्लाह ही की जो है वो रहमतों के सबब, उसी की बरक़ात के सबब हमें मैसर आती हैं। वरना हम इंसान जो है वो अल्लाह की रहमतों से अगर महरूम कर दिए जाएं तो हमारा मकाम और मर्तबा क्या होगा। उसी लम्हे हम फ़ना की तरफ चले जाएंगे। तो वही ज़ात है। दूसरी चीज़ इंसान है जो उसका खलीफा है, यानी एक तरफ अल्लाह की ज़ात जो और अल्लाह का मर्तबा और मकाम जो रब्बुल आलमीन, और उसके बाद दूसरी चीज़ इंसान जो कि उसका खलीफा है, ज़मीन पर नाइब है। और या ये कि इस दुनिया में इंसान तो लातादाद हैं, उनके साथ दीगर मखलूक़ात भी हैं, उनमें जानदार भी हैं, बेजान भी है, कायनात की दीगर चीज़ें भी हैं, पानी भी है, आग भी है, हवा भी है, मिट्टी भी है। और जो भी चीज़ें आ जाती हैं तो जानदार में तो बहुत सारी चीज़ें फिर आ जाती हैं। लिहाजा इस्लाम में हक़ को सिर्फ़ दो बड़े हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। अगर हम हकूक़ की अगर हम बात करें तो दो हिस्से, दो हक़ की दो बड़ी बातें की जा सकती हैं, यानी हकूक़ अल्लाह और हकूक़ुल इबाद। तो हकूक़ अल्लाह क्या है? इस्लाम के हकूक़ की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, तकसीम करते हैं। हकूक़ अल्लाह
क्या है। अल्लाह ताला ने इंसानों पर मंदरजा झील हकूक़ जो है जिनका मैं ज़िक्र कर रही हूँ, और जो भी जिन बातों का मैं अब तज़किरा करूँगी आपके सामने कि अल्लाह ने इंसानों के लिए किन हकूक़ को जो है मख़्तस कर दिया है कि ये तुमने इन पर अमल करना है, यानी इकरार तौहीद और अमल यानी शिरक ना करना। अल्लाह ताला ने कहा कि हुकूक़ अल्लाह की अगर बात की जाएगी तो सबसे पहले ज़रूरी है एक इंसान पर कि वो एक तौहीद का इकरार करे कि अल्लाह वाहिद है, यकता है, और उसके अलावा कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इस निज़ाम हस्ती को चला रही है या इस निज़ाम दुनिया को चला रही है, कोई नहीं है वो, और वो रब्बुल आलमीन है। इस बात पर हमने यकीन लाना है, ईमान रखना है, और उसकी ज़ात में किसी भी चीज़ को शामिल नहीं करना है। उसका शामिल करना शिर्क कहलाता है उसकी ज़ात में, और ये शिर्क जो है ये कुफ्र है, और ये इस शिर्क से हमें बचना है। दूसरा क्या है, सिर्फ़ हमें इबादत किसकी करनी है, अल्लाह ताला की। कौन है, पहला क्या है, इकरार तौहीद करना है और शिर्क से बचना है। फिर हमें इबादत किसकी, अल्लाह ताला की करनी है, क्योंकि हकूक़ अल्लाह ये हमारे हकूक़ में शामिल है, यानी ये हमें हक़ अदा करना है। किसका, अपने रब का हक़ अदा करना है, इस बात पर ईमान ला कर के अल्लाह एक है और उसकी ज़ात में हमें शिरक नहीं करना, और उसकी फिर हमें इबादत की तरफ राग़िब होना है। उसके बताए हुए कवानीन पर अमल दरामद करना है। हदूद अल्लाह से हमें तजावुज़ नहीं करना है। जहाँ तक तौहीद और रसालत का ताल्लुक़ है तो उसके बारे में मैं इससे पहले भी आपसे बात कर चुकी हूँ कि किस तरह से जो हमारे बुनियादी अक़ाइद हैं, अभी मैंने प्रोग्राम किया था बुनियादी अक़ाइद पर, उसमें मैंने सब चीज़ें बताई थी कि एक मुसलमान को किस तरह बुनियादी अक़ाइद पे ये ईमान लाना और यकीन करना कितना उसके लिए ज़रूरी है, तभी वो मुसलमान कहलाता है। और उसकी मैंने सारी तशरीह और तफसीर और सारी तौजीहात भी मैंने आपको बताई थी, और वजाहत के साथ मैंने आपको पूरा बताया था। तो इबादत में आप किसी को भी अल्लाह का शरीक नहीं ठहरा सकते। किसी किस्म का कोई नज़रिया, ख़याल और फ़िक्र ऐसा पीछे नज़र नहीं होगा जो कि अल्लाह की ज़ात के साथ आप उसको मंसूब कर दें या उसे उसकी ज़ात के साथ ठहरा दें। कोई भी ऐसा नज़रिया, इबादत गुज़ार सिर्फ़ ये जाने कि वो अपने अल्लाह के हजूर खड़ा है, उसका ज़िक्र कर रहा है, उसकी हाजात को पूरा करने वाला है, सिर्फ़ वही है, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, और ना वो किसी और से मांगे, क्योंकि देने वाली ज़ात सिर्फ़ अल्लाह ताला की है। तो ये सबसे बड़ा हक़ है कि इंसान का कि वो हकूक़ अल्लाह अदा करे। तो अगर हकूक़ की बात आएगी तो ये एक इंसान पर ये ज़िम्मेदारी आयद की जाती है। और फिर उसके बाद कोई दूसरा पैगंबर नहीं है और वली बुज़ुर्ग उसकी मुश्किल कुसाई नहीं कर सकता, और तावक्ते अल्लाह उसे इजाज़त ना दे। यानी कोई भी अगर हम सोचें कि किसी के तवस्सुस से हमारा ये काम हो जाएगा या किसी के हवाले से ये काम हमारा हो जाएगा या हम किसी और के पास चले जाए तो शायद ये काम हो जाएगा, तो ये मुमकिन नहीं है, हरगिज़ भी मुमकिन नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला जब तक उस काम को अल्लाह की रज़ा नहीं शामिल होगी, अल्लाह नहीं हमारे लिए बेहतरी समझेगा, तो उस काम के लिए कोई वसीला भी नहीं बनेगा। और वसीला किस तरह से बनेगा, वसीला बनाने के लिए जो वली हैं, बुज़ुर्ग हैं, पैगंबर हैं, नबी हैं, वो सब वसीला अल्लाह की तरफ से बनाए जाते हैं। अल्लाह चाहता है तो उन्हें हमारे लिए वसीला बनाता है। जब तक अल्लाह उनको इजाज़त नहीं देता तब तक जो है वो हम भी अगर चाहें किसी बुज़ुर्ग से कुछ हासिल कर लें, किसी वली से कुछ हासिल कर लें, तो नामुमकिन है ये बात। तो इस्लामी कवानीन का जो मंबा है वो खुदा की ज़ात है। जितने भी इस्लामी कवानीन हैं, जितनी भी इस्लाम की हवाले से जितनी भी जो है वो हमें असूल व ज़वाबित बताए गए हैं इस्लामी, वो सारे के सारे उन सब की ज़ात का मंबा खुदा है। यानी अल्लाह ताला ने वही की शक्ल में वो सारे ज़मीन पर उतारे हैं जो हजूर पर नाजिल हुई है, वही की सूरत में, कुरान मजीद की शक्ल में। और वो सारे कवानीन जो हैं कुरान की सूरत में ही हम तक पहुँचे हैं, और हमें उन्हीं के ज़रिए बताया गया है कि ये कवानीन हैं, इससे
تمہیں پہچان ہوگی انسان کو کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ خوبیاں ہیں، یہ خامیاں ہیں۔ تو ہمیں اپنی ذات میں اگر جو ہے وہ بہتری لانی ہے تو ہمیں اللہ کے کلام کی طرف راغب ہونا پڑے گا، اور اللہ کے کلام سے ہی رہنمائی لینی ہوگی۔ اور جو جتنے بھی قوانین ہیں، چاہے وہ وراثت کا قانون ہو، چاہے وہ عورتوں کے حقوق کے قوانین ہوں، چاہے انسانوں کے قوانین ہوں، چاہے مثلا ایک دوسرے سے میل جول کے تعلقات ہوں، یا پڑوسیوں کے حقوق ہوں، یا یتیموں کے اور بے سہاروں اور بے کسوں کا کوئی ان کی حاجت روائی کے اصول ہوں، یہ ساری کی ساری جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام سے ہی حاصل ہوں گی۔ اور جو ہے کائنات اور انسان غرض کے ہر قسم کے قوانین جو ہے ان ساری پوری زندگی گزارنے کے، یعنی ہم کہتے ہیں نا ضابطہ حیات ہے قرآن شریف، تو یہ سارے کے سارے اللہ ہی کی طرف سے ہمارے لیے بنائے گئے ہیں، اتارے گئے ہیں، اور ہمیں انہی قوانین پر عمل کرنا ہے، اور انہی کو مانتے ہوئے ہم جب ان قوانین پر عمل کرتے ہیں تو ہم مسلمان کہلاتے ہیں، اور دوسروں کو بھی پھر عمل کرنے کی ہم دعوت دیتے ہیں، اور انہیں بھی اس بات کی طرف راغب کرتے ہیں کہ دیکھو، ہم اپنے عمل سے بھی راغب کرتے ہیں، اپنے قول سے بھی، اپنے فعل سے بھی، اپنے عمل سے بھی، لیکن عمل بہت ضروری ہے، اور سب سے بڑا عمل تو ہمارے سامنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، جو احادیث کی شکل میں بھی ان کے سارے اقوال موجود ہیں، اور خود ان کی اپنی زندگی بھی ہمارے سامنے ایک چلتا پھرتا نمونہ ہے کہ زندگی میں جب بھی کوئی مشکل آئے آپ کے سامنے تو آپ کو کس طرح سے حضور اس پہ عمل کرتے تھے، اس پر، اور کس طرح اس مشکل کو سلجھاتے تھے، بتاتے تھے۔ تو وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہے۔ تو ہمیں اگر ہم اسلام میں حقوق کی بات کریں تو حقوق اللہ سب سے پہلے ہے، یعنی اللہ کی ذات کو ماننا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ حقوق کا ہے وہ ہے، جسے بے کہیں یا دوسرا حصہ کہیں، وہ ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد کو ہم مندرجہ ذیل کئی قسموں میں، بڑی قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اس کی کئی اقسام ہو سکتی ہیں۔ سماج یا سوسائٹی کے حقوق آپ کے، اور سماج یا سوسائٹی کے حقوق اور افراد کے حقوق۔ سوسائٹی کے حقوق کی اگر ہم بات کریں، یا پورے سماج کی، پورے معاشرے کے حقوق کی اگر ہم بات کریں، تو اسلامی معاشرے میں انسانوں کو چند حقوق حاصل ہوتے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر وہ انسان ایک اعلیٰ اور عمدہ معاشرہ بناتا ہے، اور یہ سارے حقوق قرآن کی روح سے افراد کو حاصل ہوتے ہیں۔ ان کو نہ تو کوئی چھین سکتا ہے اور نہ ہی ان میں زیادتی کی جا سکتی ہے۔ ہر فرد کے لیے لازمی امر ہے اور لازمی ہے وہ ان کے وہ حقوق کہ اگر ان میں ذرہ برابر بھی رکھنا نہ پیدا کیا جائے، نہ ڈالا جائے، کیونکہ وہ تمام حقوق جو ہے ان کو اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے ہیں۔ اسلامی سماج میں ہر ان پر فرداً جو ہے الگ اگر ہم بات کریں تو بھی کی جا سکتی ہے کہ ایک اسلام کی روح سے جو ہے وہ سماج میں رہنے والے ہر فرد کو کون کون سے حقوق حاصل ہیں۔ سب سے اہم مساوات۔ اسلامی معاشرے میں سب انسان برابر ہے۔ ان کی 2-3 وجوہ بیان کر دی گئی ہیں، یعنی کہ تمام انسان ایک ہی ماں اور باپ کی اولاد ہیں۔ تمام مخلوق کا خالق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ دونوں ایسی وجوہ ہیں جنہوں نے نسلی، قومی، رنگ و بو، قوم اور ملک کے سب امتیازات کو ختم کر دیا ہے۔ اونچ نیچ، دولت، پیسہ، منصب، ساری چیزوں کو بہت پیچھے کر دیا ہے، یعنی تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، اور تمام مخلوق کا خالق صرف اللہ کی ذات ہے، اور یہی 2 وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر تمام مسلمانوں کو مساوی حقوق حاصل ہے اور کوئی امتیاز کسی پر نہیں ہے۔ جب تمام انسان ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں اور سب بھائی ہیں، لہٰذا کوئی بھائی کسی دوسرے بھائی سے تکبر، غرور اور نخوت سے پیش نہیں آ سکتا۔ پھر اس میں تفریق اور برتری اور ثروت، خاندانی اور خاندان کے نسل اور نسب اور ان چیزوں کی بدولت قوموں اور لوگوں میں فرق نہیں کیا جا سکتا، اور ان سب چیزوں کا پھر ہمیں نفرتوں کا قلاقامہ کرنا پڑتا ہے، ان قدورتوں کا، ان نفرتوں کا، جو وہ ظاہری جو ہے دولت کی بلبوتے پر یا نام و نسب کے بلبوتے پر، یا جو ہے منصبوں کے یا عہدوں کے بلبوتے پر، یا شہرت یا دولت کے بل پر ہم جو ہے ایک دوسرے میں تفریق کرتے ہیں، یہ سب کی سب غلط ہے، اور یہ
इनकी कतई हमारे इस्लाम में इजाज़त नहीं दी गई है। और कहा गया है कि ए इंसानों, सूरतुल हिजरात में कहा है कि ए इंसानों, हमने तुमको एक माँ और एक बाप से पैदा किया है, हमने तुमको कौमों और कबीलों में तकसीम कर दिया ताकि तुम पहचाने जा सको। दर हकीकत तुम में अफजल और मुअज़्ज़ज़ वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। यानी सिर्फ तकवे की बुनियाद पर इंसान पर फजीलत तो दी जा सकती है या उसको अहम तो समझा जा सकता है, लेकिन आप किसी और बुनियाद पर जो है उसको कम किसी भी इंसान को किसी से कम नहीं कर सकते। तो यहाँ बुज़ुर्गी और फजीलत का मियार तकवे को बरकरार रखना है जो सरासर अल्लाह ताला से ताल्लुक़ रखता है। यानी तकवा जो है वो अल्लाह की तरफ आपको राग़िब करता है और अल्लाह ही की ज़ात को सबसे पहले तस्लीम करना और मानने को जो है तकवा जो है वो शामिल होता है। आपका तकवा इसी बात पे शामिल होता है। इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपना आखिरी खुतबा दिया था तो उसमें इरशाद था उनका, इरशाद नबवी था कि किसी अरबी को गैर अरबी पर कोई फजीलत नहीं, ना अजमी को अरबी पर कोई फजीलत है, ना गोरे को काले पर कोई फजीलत है, ना काले को गोरे पर कोई फजीलत है। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मिट्टी से पैदा हुए थे। और ये मसनद इमाम अहमद रज़ियल्लाहु अन्हु से है रवायत। और इस तरह इस्लाम ने तमाम नौ इंसान में मसावत कायम की और रंग, नस्ल, ज़बान और कौमियत की बिना पर जिस कदर इम्तियाज़ात हैं उनको जड़ से काट कर फेंक दिया और उनका कलाकमा किया और उनको मिटा दिया। इस्लाम में यह हक़ इंसान को बहैसियत इंसान हासिल है। और दूसरा हक़ यानी ये मसावत का हक़, मसावत की बुनियाद क्या रखी गई है कि कोई इंसान किसी से बरतर नहीं है। याद रख लें, अगर बरतर है तो सिर्फ तकवे की बुनियाद पर आप फजीलत पा सकते हैं, इसके अलावा किसी चीज़ में आप बरतरी का दावा नहीं कर सकते। कोई कहे कि मैंने बहुत आला लिबास पहना हुआ है, मैं तुमसे बरतर हूँ, मैं CSP अफसर हूँ क्योंकि तुम जो एक मज़दूर हो तो तुम मुझसे कमतर हो, मैं तुमसे बरतर हूँ, मैं CSP अफसर हूँ, ठीक है। कोई कहे जी मैं तो मिनिस्टर हूँ, मैं तुमसे बहुत बड़ा हूँ क्योंकि तुम तो एक हकीर फ़कीर अवाम हो, तो ये बिल्कुल भी अल्लाह के नज़दीक ये जायज़ नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसानों के दरमियान मसावत और बराबरी का दर्जा रखा है। सिर्फ इंसानों को इंसानों से बरतर इस तरह बनाया है कि उनका तकवे में कौन कितना ज़्यादा अफजल है। अगर आप तकवे में अफजल हैं और तकवे से मुराद आपकी वो तमाम खसाइल, तमाम खूबियाँ, तमाम अच्छाइयाँ हैं जो किसी इंसान के लिए बताई गई हैं अशरफ मखलूक होने के लिए, उसके अंदर होनी ज़रूरी हैं। एक इंसानियत कायम करने के लिए और एक मुसलमान होने के लिए उसके अंदर जिन खूबियों का होना ज़रूरी है और जिन इस्लामी कवानीन पर अमल करना ज़रूरी है, अगर वो सब उसके अंदर मौजूद हैं और उसका तकवा ईमान इतना पुख्ता है कि वो अल्लाह की ज़ात से ज़रा भी अल्लाह की ज़ात पर उसका ईमान ज़रा भी मुतज़ल्लिल नहीं होता, तो वो तकवे में अफजल है। तो ये पहला जो हुकूक हक़ है इंसान का, इंसान पर वो मसावत है, यानी मसावत की बुनियाद पर तमाम इंसान यकसा हैं। फिर दूसरा अगर हम कहें तो वो अदल व इंसाफ़ है। इस्लामी माशरे में अदल व इंसाफ़ सब के लिए है, यहाँ शाह गदा सब बराबर हैं। कई बार ऐसा होता है कि खुलफ़ाए उज़्ज़ाम जो थे बादशाह मुकर्रम और जाबिर बादशाहों को काजी की अदालत में देखा गया, यानी इंसाफ के लिए बादशाहों को बड़े बड़े मुकर्रम और जाबिर बादशाह और बड़े अजीम जो बड़ी दौलत की बलबूते पर या मनसब की बदौलत जो बड़े बड़े लोग थे वो जो थे, लेकिन अदालत में उनको अगर कोई जुर्म उन्होंने किया तो उनको बुला लिया गया और वो अदालत के सामने हाजिर हुए, यानी उनका कोई मर्तबा मकाम नहीं रहा। तो अदल इंसाफ की इतनी ज़्यादा अहमियत है। जिस तरह एक आम आदमी किसी जुर्म में अदालत में जाएगा, इसी तरह से अदालत में जो है वो अब अमीर से अमीर आदमी को भी अदालत में जाएगा और अदालत के फ़ैसले पर अमल दरामद करेगा और अदालत इंसाफ करेगी। अदालत जो है वो नाइंसाफ़ी नहीं करेगी, अदालत अल्लाह के हुक्म पे चलेगी, किसी जाबिर का जालिम का साथ नहीं देगी, किसी बेगुनाह को गुनाहगार साबित नहीं करेगी और किसी जो है जुल्म करने वाले को, इस्तिसाल करने वाले को जो है वो बरी नहीं करेगी बल्कि उसको उसकी सज़ा देगी। तो ये अदालत का निज़ाम, अदल व इंसाफ का निज़ाम भी जो है ये हक़ भी इस्लाम जो है वो इंसानों को अता करता है।
تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اور جو ہے قاضی جو ہوتا ہے وہ عدالت کا انصاف کرنے والا جو ہے وہ سربراہ ہوتا ہے، یعنی قاضی انصاف دیتا ہے، اور اس کے سامنے کسی چھوٹے بڑے میں کوئی تمیز نہیں ہوتی، وہ صرف جرم دیکھتا ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ تاکہ سب انسان قرآن کی روح سے برابر ہیں، اور اسلامی قانون کسی سے برتری کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت عمر نے حضرت زید بن ثابت کو نصیحت فرمائی کہ جب تک تمہارے نزدیک ایک عام آدمی اور عمر برابر نہ ہو، اس وقت تک منصب قضا کے اہل نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے آپ یہ بات کہ آپ جو ہیں انصاف کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیں بہت ساری باتوں پر جو ہے وہ ہم بھی، ہمارا دل بھی کرتا ہے یار اس بندے نے ہمارے ساتھ بڑی مہربانی کی تھی، نیکی کی تھی، لیکن یہ ہمارا دوست ہے اور یہ ہمارے برے وقت ہمارے کام آیا تھا، لیکن بعد میں اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی خطا اس سے ہو جاتی ہے، لیکن یہاں اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی جرم کیا تو اس کی سزا اس کو ملنی چاہیے۔ لیکن اب ہمارا دل پسیجتا ہے کہ یہ تو ہمارا مہربان تھا، کرم فرما تھا، اس نے ہمارے ساتھ تو فلاں چیز یہ کی تھی۔ ایسے وقت میں اسٹینڈ لینا، کھڑے ہو جانا عدل اور انصاف کے ساتھ، اور خواہ وہ آپ کا کتنا ہی قریبی دوست کیوں نہ ہو، کتنا ہی ہمدرد ہو، کیا ہے، خواہ آپ کا وہ باپ ہی کیوں نہ ہو، بیٹا ہی کیوں نہ ہو، اولاد ہی کیوں نہ ہو، لیکن آپ کو اس وقت عدل جو ہے وہ انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا۔ تو یہ ہے عدل کا نظام، یہ ہے اسلام، اور یہ ہے حقوق، یہ ہے انسان کے حقوق کہ آپ نے ان کو کس طرح سے ان کا حق ادا کرنا ہے، ایک عدل کس طرح آپ نے ان کو مہیا کرنا ہے انسان کو۔ تو یہ اسی انصاف کا نتیجہ ہے کہ ایک مرتبہ پھر بھی آگے بتاتی ہوں۔ ہاں، یہ ایک اسی طرح سے اور بھی انصاف کی مثالیں ہمیں نظر آتی ہیں، تو لیکن یہ کہ مضمون پھر یہ بہت زیادہ طوالت اختیار کر جائے گا اگر میں ان مثالوں کی طرف بھی جاؤں، یعنی عدالت کی اور بہت سی جو ہے وہ مواقع ہیں، مثالیں ہیں ہمارے سامنے کہ عدالت میں کسی کو کسی پر تقدم نہیں، یعنی شاہ و گدا سب برابر ہے۔ یہ عدالت ہی ہے جہاں سلطان محمد تغلق نے کمرہ عدالت میں جو ہے ہندو زادے کو کہا تھا کہ یہ لو چھڑی اور مجھ سے بدلہ لے لو۔ تو اسلامی عدل و انصاف سب کے لیے برابر ہے، اس کی لاکھوں مثالیں تاریخ میں مرقم ہیں، اور یہاں میرے سامنے بھی موجود ہیں، لیکن میں پھر مضمون میرا بہت طویل ہو جائے گا۔ تو اب اگلا جو حقوق کی ہم بات کرتے ہیں وہ ہے دیانت داری۔ امانت اور دیانت اخلاقی وصف ہے، جب کسی شخص میں یہ پیدا ہو جائیں تو وہ شخص معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ جب تک اسلامی دنیا میں دیانت دار اور امانت دار لوگ رہیں گے، معاشرہ دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا رہے گا۔ صرف یہ مسلمانوں کے لیے مخصوص نہیں ہے بلکہ ہر ایک انسان اس میں برابر کا شریک ہے، یعنی صرف یہ نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہجرت کے وقت کفار کی تمام امانتیں آپ ہی کے پاس تھیں، اور جنہیں آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دے آئے تھے، اور کہا تھا کہ یہ ساری امانتیں ان کو واپس کر دینا۔ اپنے فرائض منصبی کو ادا کرنے میں دیانت داری ایک اہم مقام رکھتی ہے۔ تو جہاں حقوق ہیں وہاں فرائض بھی ساتھ ساتھ ہیں۔ ان کو دیکھ لیجئے کہ ہمارا ریلیجن کس طرح، ہمارا مذہب جو ہے ایک مسلمان کو، ایک انسان کو کس طرح سے حقوق اور فرائض کی ذمہ داریاں ساتھ ساتھ سمجھاتا چلا جاتا ہے۔ جہاں حقوق بتاتا ہے وہاں اس کو فرائض بھی اس کی ذمہ بتاتا ہے کہ اس کو امانت داری کو اپنانی ہوگی۔ اس کے فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ اس نے عدل بھی کرنا ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی سرکاری ملازم جب کسی کو اپنے سر پر دیکھتا ہے تو کام بحسن خوبی انجام دیتا ہے، اور جب وہ پہرا اتر جاتا ہے تو کام سستی سے کرنے لگتا ہے۔ لیکن یہ مسلمان نہیں کر سکتا۔ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے، اس کا ایمان اس پر ہونا چاہیے کہ اسے امانت داری کے ساتھ کام کرنا ہے، دیانت داری کے ساتھ کام کرنا ہے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جلوت ہو یا خلوت ہو، اسے جو ہے اپنی ایمان کی طاقت پر ہی اپنا جو ہے جو بھی عمل ہے وہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح حق زندگی کا ابھی جو حق ہے، یعنی آج حق زندگی کا بہت شور ہے، ہر قوم کا دستور اس کی ضمانت دیتا ہے، لیکن عملی زندگی میں یہ ہمیں بہت دور ہم اس سے نظر آتے ہیں۔ قوم کے باشندوں کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ برما میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا، قتل و خون، فلسطین اور کشمیر میں مسلمانوں کا قتل عام، آسٹریلیا میں انسانوں کا شکار، امریکہ میں کالوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی۔ یہ وہ داغ ہے جو انسان
انسانی تہذیب کی سفید چادر کا روپ بگاڑ دیتے ہیں۔ فلسطین کی بات آ جاتی ہے، کشمیر کی بات آ جاتی ہے، افغانستان کی بات آ جاتی ہے، دیگر ممالک کی بات آ جاتی ہے۔ جہاں جہاں بھی مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا ہے تو دیکھیں حق زندگی چھینا جا رہا ہے۔ یعنی زندگی تو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور زندگی کو چھیننے کا حق کسی بھی انسان کو نہیں ہے کہ وہ اس کو چھین لے، لیکن اسلام نے تمام انسانوں کو یہ حق دیا ہے۔ چنانچہ قرآن میں آیا ہے کہ جس شخص نے کسی انسان کو قتل کیا بغیر اس کی جان کا بدلہ لینا ہو، یا وہ زمین میں فساد برپا کر رہا ہو، تو اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کیا۔ دیکھیے کسی بے گناہ کا ایک کا قتل کرنا ایسا ہے جیسے اس نے تمام انسانیت کا قتل کرنا۔ اور پھر فرمایا کسی جان کو حق کے بغیر قتل نہ کر جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ حق آزادی پھر کیا؟ یہ حق زندگی تھا، یعنی کسی کی جان نہیں آپ لے سکتے، کسی بغیر جرم کے، بغیر خطا کے، اور پھر ایسی جان خطا کے کہ وہ کوئی زمین پہ فتنہ و فساد نہیں پھیلا رہا تھا، یا اس شخص نے جو ہے کسی انسان کو قتل نہیں کیا تھا بنا کسی اس کے کہ وہ کوئی قاتل نہیں تھا، کوئی مجرم نہیں تھا، بے گناہ تھا، اور اس کے باوجود آپ جو ہے اس کی جان لے رہے ہیں، جیسے بے شمار مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ انہوں نے تو کچھ نہیں کیا۔ تو پھر اسی طرح سے حق زندگی کے بعد ایک حق آزادی بھی ہے، وہ بھی انسان کو میسر ہے، وہ بھی اس کو دی گئی ہے۔ قیامت کے دن رسول اللہ کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے خلاف میں خود جو ہوں ثبوت کے طور پر موجود ہوں گا، یعنی حق آزادی ہوگی انسان کو۔ اس طرح کسی قوم یا ملت کے پیش نظر یعنی سب انسانوں کے لیے اب ان کو رحمت العالمین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا گیا ہے۔ اسلام نے سب انسانوں کو آزادی کا حق دیا ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے غلاموں کو آزاد کرایا کرتے تھے، ان کا ہرجانہ دے کر یا ان کی قیمت ادا کر کے۔ حضرت عائشہ نے 67 حضرت یعنی 66، حضرت عباس نے 70، حضرت عبداللہ بن عمر نے 1000، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 30,000 غلام خرید کر آزاد کرائے۔ آج جو لوگ اسلام پر غلامی کی تہمت لگاتے ہیں، کاش وہ اس سے سبق سیکھیں اور دیکھیں کہ ہماری موجودہ مہذب دنیا کہاں پر کھڑی ہے، اور ہم جس کو پرانی دنیا کہتے ہیں، پرانا زمانہ کہتے ہیں، کہ وہ تو زمانہ اور تھا، آج زمانہ ہم تو بہت مہذب ہو چکے ہیں۔ وہ دیکھیں کیا یہ مہذب دور میں ہم جی رہے ہیں یا پہلے کبھی ہم مہذب تھے۔ عزت و ناموس کا تحفظ کا اختیار ہونا چاہیے ایک انسان کو۔ جو حقوق اور فرائض کی بات ہم کر رہے ہیں تو ہر ریاست میں شہریوں کو عزت و ناموس کا اس کے خیال رکھا جائے، اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجۃ الوداع جو ان کا خطبہ تھا اس میں انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے جان و مال کو انہوں نے جہاں مسلمانوں کے جان و مال کو حرام قرار دیا وہاں ہی یہ فرمایا، اے لوگوں تمہاری جانیں، تمہارا مال اور عزت و ناموس ایک دوسرے کے لیے قیامت تک ایسے ہی قابل احترام ہے جیسے کہ اس دن اور اس مہینے کا احترام اس شہر میں ہے۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں مسلمانوں کے جان و مال کو انہوں نے کہا تھا کہ جو ہے وہ ان کو مال کو نقصان پہنچانا حرام ہے، جان و مال کو نقصان پہنچانا۔ تو قرآن مجید میں بھی آیا سورۃ الحجرات میں کہ وہاں کوئی قوم کسی دوسری قوم کا ٹھٹھا اور مذاق نہ اڑائے، آپس میں ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارے، ایک دوسرے پر الزامات مت لگائے، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کوئی کیا پسند کرتا ہے، کیا وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ اگر ہم یہ سب غیبتیں کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، یہ سارا عمل کرتے ہیں، ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہیں، تو کیا اس سے ہمیں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پڑے گا؟ یہ سزا آپ دیکھیے۔ اب دیکھیے اسلام کس طرح انسان کی عزت کرتا ہے، پھر یہاں تک ہی نہیں فرماتا اے ایماندارو گمانوں سے بچو، تحقیق کرو، اور گمان گماں ہے اور تجسس سے کھوج نہ لگایا کرو، یعنی بدگمانی دل میں آ جانا گناہ ہے۔ آپ بدگمانی اگر آ جائے تو کوشش کریں کہ اسے دور کر لیں، یا آپس میں آمنے سامنے بات کر لیں، کھوج نہ لگائیں، بات کو وہیں پر ختم کر دیں، تو میرا خیال ہے بہت سے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ تو یہ جو ہے عزت و ناموس کا تحفظ میں اس میں بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اس طرح معاشرتی جو ہماری زندگی ہے اس میں ایک دوسرے کے گھروں میں جانا جو ہے وہ ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت کا حفاظت کرتے ہیں، اور ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کسی گھر میں جا رہے ہیں اگر وہ دوسرے کی بہن ہے تو ہماری بھی بہن ہے، دوسرے کی ماں ہے تو وہ ہماری بھی ماں ہے، دوسرے کی بیٹی ہے تو ہماری بھی بیٹی ہے، تو بالکل ہمیں ان سب چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اور میں 1 منٹ ذرا مجھے لگتا ہے کہ شاید چارجنگ کا کچھ مسئلہ ہے، اسکرین جو ہے بلیک ہو گیا ہے، جسٹ اے مومنٹ۔
اور ممکن ہے کہ تھوڑی دیر میں یہ بند ہو جائے، میں اس لیے اس کو لگاتی ہوں. اصل میں بہت دیر سے چل رہا ہے سیل بھی. چارجنگ پہ تو لگا دیا ہے، پتہ نہیں کلر کیوں گیا یہ مجھے نہیں پتہ. اچھا، بہرحال معاشرتی زندگی میں ہمیں جو ہے وہ ایک دوسرے کا بہت خیال رکھنا ہے، ایک دوسرے کی عزت و ناموس کا خیال رکھنا ہے، دوسروں کے گھروں میں اجازت کے بغیر نہیں جانا ہے، اور کسی کے گھر کے میں نہیں جھانکنا ہے، اس کے معاملات میں نہیں دخل اندازی نہیں کرنی ہے. اور یہ تمام چیزیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہے. اگر کوئی کسی کو نقصان پہنچائے تو اگر کوئی آپ کو نقصان پہنچائے تو قوت برداشت سے آپ نے کام لینا ہے. اسی طرح اعتقاد کی آزادی ہے. اسی طرح آپ کے ساتھ میں اس کو مختصر کرتی ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پروگرام یہ میرے درمیان میں رہ جائے. نفس کے حقوق کی آزادی دی گئی ہے کہ آپ جو ہے آپ کی عزت دولت، یعنی انسان دنیا میں سب سے سیانہ دانہ بنتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ ایسا ہے نہیں. اور جو ہے وہ نفس کے حقوق اس کے جو ہے وہ اس کو یہ دیے گئے ہیں کہ اس کے لیے جو حدود مقرر کر دی گئی ہیں انہی میں رہتے ہوئے وہ جو ہے وہ اپنی زندگی گزارے. ان کو وہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے گھر بسائیں، اپنی بیوی بچوں کی ذمہ داریاں پوری کریں، آپ رہبانیت کی زندگی اختیار نہ کریں، بلکہ آپ جو ہے وہ اسلامی نقطۂ نظر سے نکاح کریں، عقد کریں، اور جو ہے وہ اپنے گھروں کو بسائیں تاکہ برائی سے آپ بچیں. تو اس طرح آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا سیکھ جائیں گے اور برائی سے بچ جائیں گے. اپنے والدین کی عزت کریں، صلہ رحمی اختیار کریں، احسان کریں لوگوں کے ساتھ، بچوں کی پرورش کریں، کسب حلال رزق جو ہے روزی کمائیں، تعلیم و تربیت میں بچوں کی آپ پوری توجہ دیں، پیار و محبت سے اپنے رشتوں میں ایک دوسرے کے کام آئیں، اپنے ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھیں، بھی بچوں کے حقوق کا خیال رکھیں. اور خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں. لوگوں نے دریافت کیا رسول اللہ کون مومن نہیں؟ تو آپ نے کہا جس کا پڑوسی اس سے تکلیف پاتا ہے. آپ نے فرمایا کسی کا ہمسایہ بھوکا ہے تو ساری رات تڑپتا ہے تو وہ جنت میں داخل نہ ہوگا. آپ کا یہ ارشاد گرامی ہے. تو حلال دنیا کے لیے حلال چیزوں کو طلب کریں آپ. تو یہ سارا چیزیں جو ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کا حساب کتاب آپ سے لے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اسلام کو 2 چیزوں پر منحصر کر دیا ہے، ایک اخلاق حسنہ اور دوسرے نیک اعمال. اخلاق حسنہ اور اعمال صالح میں مندرج کئی امور شامل ہو جاتے ہیں، یعنی اچھے اخلاق کو اپنانا اور اخلاق حسنہ کو اپنانا. تو ہم نے جو ہے آپس میں محبت سے رہنا، اچھے لوگوں کے کام آنا، نرمی اختیار کرنا، کھانا کھلانا، سلام کثرت سے کرنا، بیماروں کی مزاج پرسی کرنا، مسلمانوں کے کام آنا، جنازے میں شرکت کرنا، ہمسایہ کافر ہو یا مسلمان ہو اس کے ساتھ محبت سے رہنا، معبر مسلمانوں کی تعظیم کرنا، دعوت قبول کرنا، دوسروں کو دعوت پہ بلانا، لوگوں کے قصور معاف کرنا، لوگوں میں صلح کروا دینا، امن و امان قائم کرنا، سخاوت کرنا، کوئی ایسی بات نہ کرنا جس سے جو ہے وہ جھگڑا اور فساد بڑھ جائے، اور غصے کو پی جانا، لوگوں کی باتوں کو درگزر کرنا. یہ بہت سارے ایسے امور ہیں. کسی کو کوئی جانی نقصان نہ پہنچانا، اور اپنے معاشرے میں اخوت اور محبت کا امن اور اخوت اور محبت پھیلانا، خوش و خرم لوگوں کو دیکھنا اور ان کی خوشی اور مسرت کو بڑھانا، اور سکون اور طمانت کا ماحول پیدا کرنا. جس جگہ بھی رہے وہاں پر جو ہے وہ لوگ آپ کی مثال دیں. اور جو ہے یہ تمام آپ جو برائیاں ہیں جن سے ہمارا جو نفس ہمیں مجبور کرتا ہے، برائیوں کی طرف راغب کرتا ہے، ان ساری برائیوں سے بچنا، اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا اور نیکی اور بھلائی کے کام کرنا. یہ سارے کے سارے حقوق و فرائض جو ہے مسلمانوں کے لیے مسلمانوں کو بتائے گئے ہیں کہ اسلام نے اے مسلمانوں تم پر یہ تمام حقوق و فرائض عائد کر دیے گئے ہیں. اگر تم ان سے انحراف کرتے ہو تو تم سمجھو کہ اسلام سے انکار کرتے ہو، تم مسلمان ہونا تمہارا جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے. تو اسلام کے حقوق و فرائض میں ایک بنیادی بات حقوق اللہ ادا کرنا ہے، اور دوسرا جو ہے حقوق العباد کو ادا کرنا ہے. یہ حقوق و فرائض آپس میں جو ہے ایک دوسرے کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے. حقوق اللہ جب آپ ادا کریں گے تو اللہ کا خوف آپ کے دل میں پیدا ہوگا، اور تبھی آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ صلہ رحمی کریں گے اور اچھا سلوک پہ کریں گے. تو بہرحال یہ موضوع بہت طویل ہے، اور وہ سزیبی کو بس اب اجازت دیجیے، اور انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. گلوبل رائٹر ایسوسی ایشن کے محمد نواز گلیانہ صاحب کا بہت بہت شکریہ. ان کے پیج اٹلی کا یہ پیج اٹلی سے ان کا یہ پروگرام نشر ہوتا ہے، وہ صدر ہے اس پروگرام کے.
اور اپنی تنظیم کے صدر ہیں، اور یہ پروگرام نیرنگ اردو ادب میں، نیرنگ علم و ادب میں نے آج پیش کیا تھا۔ زیبی آپ سے مخاطب تھی اور اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اور پتہ نہیں میرے سیل کو کیا ہوا ہے، اچانک یہ بلیک اینڈ وائٹ ہو گیا ہے، کیونکہ یہ نیا سیل ہے۔ چلے جی، اللہ کی مرضی، اللہ، کیونکہ کافی دیر سے میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ ہیٹ اپ ہو گیا ہوگا، کیونکہ یہ کافی گھنٹوں سے چل رہا ہے، میرا خیال ہے اس کو کافی گھنٹے ہو گئے ہیں اس کو۔ تو ابھی میرا ایک پروگرام اور باقی ہے، بہرحال میں کوشش کرتی ہوں اگر میرا سیل چلتا رہا تو میں پروگرام ضرور پیش کروں گی۔ تو زیبی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ۔